داری تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ جو ایک خاموش انقلاب پورا صوبہ سندھ میں لے کر آیا ہے، جس سے 13 لاکھ خاندانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا جب ہمارا پچھلے پروگرام میں ہم ملے تھے کہ مجھ سے اگر شہید محترمہ بینظیر بھٹو چھینا گیا ہے، میرا والدہ مجھ سے چھینا گیا ہے، تو پورے پاکستان کے عورتیں اب میرے والدہ کے کردار ادا کرتے ہیں، اور میں ان کا خدمت کرنا چاہتا ہوں جیسا ایک بیٹا اپنا والدہ کا خدمت کرتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دور ہو، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا دور ہو، مرد ہور آصف علی زرداری صاحب کا دور ہو، یا ابھی یہ حکومت ہو، ہم سے ہمارا جو سب سے بڑا پرائیورٹی ہے، سب سے پہلے جو ہمارا پرائیورٹی ہے وہ غربت کا مقابلہ کرنا ہے، وہ غربت کے خلاف جدوجہد کرنا ہے، اور اس ملک کا غریب عوام کی ترقی ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں یہ سکھایا کہ اگر گھر کا عورت کو ہم امپاور کریں گے، اگر گھر کی عورت ترقی کرے گی تو پورا کا پورا گھر ترقی کرے گا، پورا کا پورا گاؤں ترقی کرے گا، پورا ضلع ترقی کرے گا، پورا صوبہ ترقی کرے گا، اور انشاءاللہ تعالی پورا پاکستان ترقی کرے گا۔ یہی تو وجہ ہے کہ مرد ہور صدر زرداری نے انقلابی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا شروع کیا تھا۔ آپ سب کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے یہ انقلابی پروگرام لے کر آیا تھا تو اس وقت جو بھی اپوزیشن تھے، چاہے وہ میاں صاحب کو جماعت سے تعلق رکھے یا خان صاحب کو جماعت سے تعلق رکھے، وہ تو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا مذاق اڑاتے تھے۔ وہ ہمیں تانا دیتے تھے کہ آپ اس ملک کے عورتوں کو بھکاری بنا رہے ہو، ان پہ بھیک پہ آپ مجبور کر رہے ہو۔ لیکن جب بینظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع ہوا تو پھر پورا دنیا مان چکا ہے۔ یہ کوئی پاکستانی صرف نہیں کہہ رہا ہے، ورلڈ بینک ایک ادارہ ہے، ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے، وہ کہہ چکے ہیں۔ عالمی یونیورسٹیز میں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ سٹڈیز ہو چکے ہیں، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں بہترین غربت کا مقابلہ کرنے والا پروگرام اگر ہے تو وہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے۔ اب دوسرے ممالک چاہے وہ ایجپٹ ہو یا دوسرے ملک ہو، وہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو نقل کر کے اپنے عورتوں کے مستقبل تبدیل کر رہے ہیں۔ یہ آپ کی کامیابی ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی ہے کہ قبائلی علاقہ فاٹا سے لے کے میرا گوادر تک، میرے کھٹو تک، میرا جنوبی پنجاب ہو، پوٹھہار ہو، وہاں کے غریب ترین عورتوں کو آج تک مالی مدد مل رہی ہے تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے پروگرام سے مل رہی ہے۔ اور وہ سارے لوگ جو اس پروگرام کا تنقید کرتے تھے، جو ہمیں تانا دیتے تھے
کہ ہم ملک کے وسائل کو ضائع کر رہے ہیں. میاں صاحب کو بھی حکومت کا موقع ملا, خان صاحب کا بھی حکومت کا موقع ملا. وہ اسی پروگرام کو جو پہلے ان کا مخالفت کرتے تھے وہ خود اون کرنا شروع کر دیا. میاں صاحب کے دور میں وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے کارڈز پہ میاں صاحب کا شکل لگانا شروع کر دیا. خان صاحب کے دور میں انہوں نے بے نظیر کا نام مٹا کے یہ سوچا کہ اگر ہم شہید بی بی کا نام نکالیں گے تو ہم عوام کے دلوں سے بی بی کو ہٹا سکیں گے. یہ ان کی بھول ہے. آپ جو بھی نام رکھیں, آپ احساس کے نام رکھیں, آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام رکھیں, اس کارڈ پہ بیوی کی تصویر ہو, اس کارڈ پہ میاں صاحب کی تصویر ہو, اس کارڈ پہ خان صاحب کا بھی آپ تصویر لگا دیں, مگر وہ نظریہ بیوی کا ہے, وہ منشور قائد عوام کا ہے, اور آپ باقی سب مجبور ہو چکے ہیں وہ بھٹو شہید کا نظریہ کو مان رہے ہیں. وہ بھی بھٹو شہید کا نظریہ مان رہے ہیں, بیوی شہید کا نظریہ مان رہے ہیں. اب یہ جو آج کل احساس کہتے ہیں, ان کو تو کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ انہوں نے احساس کہنے والے, آپ کو احساس نہیں ہے کہ یہ عوام کتنے تکلیف میں ہیں. آپ کی مہنگائی کی وجہ سے پاکستان کے عوام خان صاحب کی تبدیلی کی مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں. آپ کی تاریخی غربت اور بے روزگاری کی وجہ سے مشکل میں ہیں. اگر اس مشکل میں SRSO کے تحت, پیپلز پاورٹی پروگرام کے تحت, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ان کو کچھ مدد مل رہا ہے, ان کا کچھ کام ہو رہا ہے, تو ہم اس بات پہ بہت ہی خوش ہیں. ان لوگوں کے پاس وہ سوچ ہی نہیں ہے, وہ اس ملک کے عوام کے لیے اس قسم کے منصوبے نہیں لے آ سکتے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں وہ صرف مالی مدد ایک پورشن تھا, ایک حصہ تھا, جس سے عورتوں کو BISP کے تحت مالی مدد مل رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو پروگرام پیپلز پارٹی نے دی تھی, اس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں وسیلے تعلیم بھی تھا, وسیلے صحت بھی تھا, وسیلے حق بھی تھا, وسیلے روزگار بھی تھا, تاکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ہم نہ صرف غریب ترین عورتوں کو مالی مدد پہنچا سکے, مگر ان کو روزگار میں بھی مدد کر سکے, ان کو تعلیم میں بھی مدد کر سکے, ان کو صحت میں بھی مدد کر سکے. اب میاں صاحب نے, خان صاحب نے انہی پروگرامز کو آگے چلایا ہے, مگر نقل کرنے کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے. انشاءاللہ تعالی جب آگے پیپلز پارٹی کی حکومت آئے گی تو ہم صحیح طریقے سے یہ پروگرام چلائیں گے. آج بھی خان صاحب بیچارہ کوئی پروگرام کر رہا تھا کہ احساس کے تحت وہ تعلیم کا اسکالرشپس دے رہے ہیں. کسی نے اس کو بتایا ہی نہیں ہے کہ خان صاحب کوئی احساس ہے ہی نہیں, بجٹ بکس میں نام نہیں ہے, لیجسلیشن بھی نہیں ہے, بینک اکاؤنٹ بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ہی چلتا ہے. آپ نے آج جو تعلیم پہ ایونٹ رکھا تھا وہ تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا وسیلہ تعلیم ہے. آپ نے کچھ نیا شروع نہیں کر دیا ہے, آپ نے صرف اور صرف پیپلز پارٹی کی نقل کی ہے. یہ تھا آپ کا انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, جہاں وفاقی حکومت سے ہم نے یہ
बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चलाया, वहां सूबाई सतह पर SRSO का पीपल्स पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम का मंसूबा चल रहा है। सूबा भर में कायम अली शाह साहब के दौर में कुछ जिला से शुरू हुआ, ये सूबाई मंसूबा था। इसका कामयाबी को देख के यूजुअली ऐसे होता है कि बाहर से मंसूबे आते हैं, मगर ये वाहिद मंसूबा है जो बाहर वालों ने देखा कि सूबाई सिंध इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन ने भी हमारे साथ दिया। जब यूरोपियन यूनियन ने हमारे साथ दिया तो सक्सेस के नाम पे लड़कानों के डिविजन्स में आपका ही ये प्रोग्राम चलना शुरू हो गया। फिर हम इलेक्शंस की तरफ जा रहे थे तो मैंने सीएम साहब से रिक्वेस्ट किया था कि ये मेरा मंशूर का वादा है कि ये जो सिलसिला कुछ जिले में शुरू हुए हैं, इंशाल्लाह ताला एक दिन हम पूरा सिंध में ये प्रोग्राम चलाएंगे। इंशाल्लाह ताला एक दिन हम पूरा पाकिस्तान में ऐसे प्रोग्राम चलाएंगे, ताकि जैसे मेरे घोटकी के, शिकारपुर के, कश्मीर के, लड़कानों के, हत्ता के औरतें तरक्की कर रहे हैं, अपने पांव पे खड़े हो रहे हैं, अपने कारोबार चला रहे हैं, अपने खानदान को भी चला रहे हैं। इंशाल्लाह ताला मेरे जो माए बहने हैं, जो बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, जो पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखते हैं, जो कबायली इलाकों में बसते हैं, जो जनूबी पंजाब के देहातों में बसते हैं, जो पंजाब के पोटोहार में रहते हैं, मैं उनको भी तरक्की करना देखना चाह रहा हूँ जैसे आप तरक्की कर रहे हो। मैं उनका मुस्तकबिल भी तब्दील करना चाह रहा हूँ जैसे आपने अपना मुस्तकबिल तब्दील कर लिया है। ये इतना इनकलाबी प्रोग्राम है, ये इतना इनकलाबी प्रोग्राम है जो अब चल पड़ा है, तो कोई आपको नहीं रोक सकता है, कोई आपसे ये हक नहीं छीन सकते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो छोटी सोच रखते हैं, जो इस्लाम के नाम पे औरतों के से हकूक सलब करने चाहते हैं, मगर हम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के पाकिस्तान हैं, हम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के चाहने वाले हैं। हम जानते हैं, हमें सिखाया गया है कि अगर औरतों को हकूक मिले हैं तो इस्लाम ने हमें ये हकूक दिए हैं। इस्लाम वो वाहिद मजहब है जिसने औरतों को हकूक दिए हैं। जो आज इस्लाम के नाम पे औरतों से हकूक छीनना चाहते हैं वो गलत है। इस्लाम से पहले औरतों के पास हकूक नहीं होता था, औरतों को जायदाद की तरह ट्रीट करते थे, औरतों को खुद अपना प्रॉपर्टी रखना का हक नहीं था, औरतों का कोई इनहेरिटेंस का हक नहीं था। अब औरतों को कारोबार करना नहीं देखते थे। ये इस्लाम ही था जिसने हमें ये सिखाया कि हमें अपनी औरतों को सिरात चलाना है। ये इस्लाम ही था जिसने औरतों को प्रॉपर्टी ओन करने के हकूक दिया। ये इस्लाम ही था जिसने औरतों को इनहेरिटेंस का हकूक दिया। ये इस्लाम ही था जिसके आगाज में हमारे सामने इतने बड़े एग्जाम्पल्स है, इस्लामिक हिस्ट्री में एग्जाम्पल्स है जहां औरत कारोबार भी कर रही है, यहाँ तक कि औरत जंग भी लड़ रही है। अगर औरत जंग लड़ सकती है, अगर औरत कारोबार कर सकती है, तो फिर वो बेनजीर भुट्टो की तरह इस मुल्क की वजीर आजम भी बन सकती है। आप हमारे साथ थे, इंशाल्लाह ताला हम मिलके ये इनकलाब पूरे पाकिस्तान में फैलाएंगे। आप हमारे साथ थे, आप उन सारे औरतों को यकीन दिलाएं जो आज तक आपकी तरह तरक्की
شاید نہیں کر رہے ہیں ان کو یقین دلائیں, اپنا ہی اگزامپل دے دیں کہ پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ ہے, بلاول بھٹو آپ کا ساتھ ہے. انشاءاللہ تعالی جیسے آپ نے اپنا قسمت تبدیل کیا ہے, جیسے آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں, ہم ہر اس گھر پہ پہنچیں گے, ہم ہر اس گاؤں میں پہنچیں گے جہاں میرے مائیں بہنیں کے پاس ایسے موقع نہیں ہیں. ہم ان کو یہ موقع دلوائیں گے. میں چیف منسٹر سندھ صاحب کو, دی پوری ٹیم کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور شکریہ بھی کہتا ہوں. مجھے یاد ہے کہ ہم سردار صاحب نے مجھے یہاں گھوٹکی کے جلسہ کے لیے شاید 2 سال پہلے بلایا تھا. تب ہمارا وعدہ تھا کہ ہم بلا سود قرضے گھوٹکی کی غریب عورتوں کو دلوائیں گے. آج میں آپ کے سامنے ہوں, آج میرا یہ ایک وعدہ پورا ہو چکا ہے. گھوٹکی میں یہ منصوبہ اب چل رہا ہے. انشاءاللہ تعالی پورا سندھ میں یہ پروگرام چلے گا اور آگے جا کے الیکشن کے بعد ہم پورا پاکستان میں یہ پروگرام چلائیں گے. یہ پروگرام آپ, میں باقی پاکستان کے لیے بتانا چاہ رہا ہوں, آپ سب کو تو پتا ہے, یہ پروگرام 15 ڈسٹرکٹس میں چل رہا ہے. اس پروگرام سے 13 لاکھ خاندان فائدہ اٹھا رہے ہیں. کچھ کو بلا سود قرضے مل رہے ہیں جس سے وہ اپنا کاروبار شروع کر رہے ہیں. کچھ کو لو کاسٹ ہاؤسنگ گھر دیا گیا ہے. یاد ہے آپ کو نا, خان صاحب نے وعدہ کیا تھا, خان صاحب نے تو وعدہ کیا تھا کہ وہ 50 لاکھ گھر بنائے گا. آپ مجھے بتائیں, آپ پورے سندھ سے ہو کر آئے ہو, کیا آپ کے گاؤں میں خان صاحب نے ایک گھر بنایا ہے, ایک مکان بنایا ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ صرف اور صرف ایس آر ایس او کے تحت, باقی تو دوسرے ہمارے منصوبے بھی چل رہے ہیں, شہید بی بی ہاؤسنگ سوسائٹی, دوسرے ادارے کے تھرو, لیکن صرف اور صرف ایس آر ایس او کے تحت 23,223 گھر بن چکے ہیں. 20,000 سے زیادہ غریبوں کے لیے گھر بن چکے ہیں. اسی پروگرام کے تحت 673,250 لوگوں کو صحت کے لیے ہیلتھ انشورنس بھی دیا گیا ہے. جو کچن گارڈننگ کا منصوبہ ہے, کچن گارڈننگ کے نام پہ 18,000 مطلب 18,878 لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. اور اسی طریقے سے سندھ فاؤنڈیشن کے تھرو 10 سکولز بنے ہیں. آپ ہمارے ساتھ تھے, آپ مل کے کام کریں. انشاءاللہ تعالی ہم یہ انقلاب پورے پاکستان میں پھیلائیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے عورتیں کو معاشی سطح پہ ہمارے ساتھ, سماجی سطح پہ, سیاسی سطح پہ آپ نے اپنا جگہ بنانا ہے, آپ نے اپنا جگہ رکھنا ہے. ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. یہ پیپلز پارٹی کی سوچ ہے کہ آپ اگر غریب آدمی میں انویسٹ کریں گے, جو عورت میں انویسٹ کریں گے, تو آپ پورے معاشرے میں انویسٹ کر رہے ہو. یہ باقی جماعتوں کا معیشت چلانے میں اور پیپلز پارٹی کا معیشت چلانے میں یہ فرق ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ غریب کو معاشی سطح پر جب طاقتور بنائیں گے تو پورا معیشت طاقتور ہو جائے گا. باقی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جب
امیر کو اور پیسہ دلوائیں گے تو کسی طریقے سے بلاول بھٹو زرداری تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہماری سب سے پہلی ترجیح غربت